الحمد لله وحده والصلاة والسلام على من لا نبي بعده رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي اللهم انفعنا بما علمتنا وعلمنا ما ينفعنا وزدنا علما اللهم لا سهل إلا ما جعلته سهلا وأنت تجعل الحزن إذا شئت سهلا آمین یا رب العالمین۔ میت کے حوالے سے احادیث کا ہم مطالعہ کر رہے ہیں کتاب ریاض الصالحین میں سے۔ آج جس باب کا ہمیں مطالعہ کرنا ہے اس کا عنوان ہے باب ثناء الناس علی المیت، لوگوں کا کسی میت کی تعریف کرنا، اس کی ثنا کرنا۔ ان انس رضی اللہ تعالی عنہ قال، سیدنا انس بن مالک رضی اللہ تعالی عنہ فرماتے ہیں مروا بجنازۃ، صحابہ کرام کا گزر ہوا ایک جنازے پہ سے، فاثنوا علیہا خیرا، تو انہوں نے جو میت تھی، جو صاحب دنیا سے رخصت ہو گئے تھے، ان کا خیر سے تذکرہ کیا، ثنا کی، یعنی خیر سے بیان ان کا ذکر کیا کہ اچھے آدمی تھے، بھلے آدمی تھے۔ فقال النبی صلی اللہ علیہ وسلم، تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا وجبت، واجب ہو گئی۔ ثم مروا باخری، پھر وہی صحابہ کی جماعت تھی، پیغمبر بھی ساتھ جا رہے ہیں، ایک اور جنازے پر سے گزر ہوا، فاثنوا علیہا شرا، تو ان کا تذکرہ خیر سے نہیں کیا، برائی بیان کی کہ کوئی صاحب اچھے آدمی نہیں تھے، بھلے نہیں تھے۔ فقال النبی صلی اللہ علیہ وسلم وجبت، نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ واجب ہو گئی۔ فقال عمر بن الخطاب رضی اللہ تعالیٰ عنہ، سیدنا عمر بن الخطاب رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے ادب سے استفسار کیا ما وجبت، اے اللہ کے نبی آپ نے دونوں مرتبہ ایک مختصر بات ارشاد فرمائی کہ بھئی واجب ہو گئی، تو کیا واجب ہو گئی؟ فرمایا ھذا اثنیتم علیہ خیرا، یہ جو صاحب تھے، پہلی جو میت تھی، ان کا تم نے ذکر خیر کیا، تعریف کی، فوجبت لہ الجنہ، تو اس کے لیے جنت واجب ہو گئی۔ وھذا اثنیتم علیہ شرا، اور یہ جو فلاں میت تھی جس کے تم نے برائی سے ذکر کیا اور کہا کہ بھلا آدمی نہیں تھا، برا آدمی تھا، فوجبت لہ النار، تو اس پر جہنم واجب ہو گئی۔ اور پھر وہ جملہ ارشاد فرمایا جو بہت قیمتی، بہت اہم ہے، انتم شہداء اللہ فی الارض، اے میرے صحابہ تم زمین پر اللہ کے گواہ ہو۔ تو بہت چشم کشا حدیث ہے یہ، اور یہ جو سٹیٹس ہے یہ خاص ایسے لگتا ہے اس سیاق و سباق میں یہ صحابہ کرام کا معاملہ ہے۔ جیسے آپ کو معلوم ہے نا کہ شہادت علی الناس، اس کا ایک مفہوم تو یہ ہے کہ دنیا میں اللہ کے بندوں پر اللہ کی گواہی قائم کی جائے، اپنے ذاتی کنڈکٹ سے بھی کی جائے، ایک صالح اجتماعیت قائم کر کے بھی کی جائے، اور ایک مسلم پالیٹی، ایک نظم حکومت کے ذریعے بھی اللہ کے دین کی گواہی، اس کی حجت قائم کی جائے۔ یہ مفہوم بھی درست ہے، لیکن حدیث میں جو اس کا ایک مفہوم آیا ہے نا کہ اہل ایمان جو ہیں وہ خاص طور پہ صحابہ بھی اور باقی اہل ایمان بھی وہ شہداء اللہ ہیں، وہ زمین پر اللہ کے گواہ ہیں۔ وہ ایک حدیث، معروف حدیث ہے کہ اللہ تعالیٰ مختلف امتوں کو بلائیں گے اور نبی بھی موجود ہوں گے، اور نبی جو ہیں وہ بیان کریں گے کہ اے اللہ ہم نے اپنی دعوت ان تک پہنچا دی، تو جو امت کے وہ لوگ جنہوں نے انکار کیا ہے، جو دنیا میں بھی جھوٹ بولتے رہے، خداع کرتے رہے، فراڈ کرتے رہے، وہاں پر بھی جھوٹ موٹ باتیں کریں گے اور کہیں گے نہیں جی ہم پر تو کوئی حجت قائم نہیں ہوئی، ہم پر تو کوئی نبی آیا ہی نہیں، ہمیں تو معلوم نہیں کہ تیری ہدایت کیا تھی اور تیری رہنمائی کیا تھی۔ تو فرمایا کہ سیدنا نوح علیہ السلام کا آپ نے تذکرہ خاص طور پہ فرمایا کہ سیدنا نوح علیہ السلام سے جب اللہ تعالیٰ پوچھیں گے، قرآن مجید کہتا ہے نا کہ اس دن ہم پوچھ کے رہیں گے، فَلَنَسْأَلَنَّ الَّذِينَ أُرْسِلَ إِلَيْهِمْ وَلَنَسْأَلَنَّ الْمُرْسَلِينَ، ہم لازماً ان سے بھی پوچھ کر رہیں گے جن کی طرف ہم نے رسول مبعوث کیے، اور ہم ان سے بھی پوچھ کر رہیں گے جن کو ہم نے
مبعوث کیا، جن کو نبی اور رسول بنایا، اپنا فرستادہ، اپنا نمائندہ زمین پہ بنایا۔ اب وہ جو فراڈیے ہیں، جھوٹے ہیں، مشرک، وہ کھڑے ہو کے انکار کر دیں گے، اور اس میں کوئی استبعاد نہیں ہے۔ یعنی یہ وہ لوگ ہیں جن کے بارے میں قرآن مجید کہتا ہے کہ یہ مشرکین جب اللہ تعالیٰ ان سے حشر میں ابتدائی مرحلے میں پوچھیں گے کہ بھائی تم جو ہے وہ اللہ کے مجھے چھوڑ کر اور بتوں کی جو ہے وہ بندگی کرتے رہے، تو ان میں سے ایسے لوگ بھی ہوں گے وہ کیا کہیں گے، واللہ ربنا ما کننا مشرکین، اللہ گواہ ہے ہمارے رب، ہم ہرگز مشرک نہیں تھے، حالانکہ وہ پکے کٹر مشرک تھے۔ تو یہاں پر بھی جیسے سامنے جھوٹ بول دیں گے کہ بھئی ہمارے پاس تو کوئی پیغمبر نہیں آیا، نوح نام کا آدمی ہم واقف نہیں ہیں، تو اس موقع پر امت محمدیہ علیہ صاحب الصلاۃ والسلام وہ کھڑی ہوگی اور کاؤنٹر گواہی دے گی، ریفیوٹ کرے گی ان کو کہ بالکل جھوٹ بول رہے ہیں یہ لوگ، یقیناً نوح علیہ السلام ان میں مبعوث ہوئے تھے۔ اب سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ گواہی کس بنیاد پر ہوتی ہے؟ گواہی عام طور پر جو ہے وہ شہادت کا مطلب کیا ہوتا ہے؟ دیکھی ہوئی چیز۔ تو مسلمان یا امت محمدیہ علیہ صاحب الصلاۃ والسلام کس بنیاد پر یہ گواہی دے گی؟ وہ قرآن کی بنیاد پر گواہی دے گی۔ یعنی ہماری دیکھی ہوئی چیزیں اتنی یقینی نہیں ہیں، ہمیں تو آپٹیکل ایلوژنز بھی ہو جاتے ہیں، ہمیں تو مینٹل اور ڈیلوژنز بھی ہو جاتے ہیں، لیکن جو بات پکی ہے، آخری ہے، وہ اللہ کی بات ہے، وہ خبر صادق ہے، وہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ذریعے جو قرآن ہمیں ملا ہے۔ تو ہم کس بنیاد پہ گواہی دیں گے؟ قرآن مجید شاہد ہے، کتنی آیات ہیں، پوری ایک سورت ہے جو تقریباً کیا ساری کی ساری سیدنا نوح علیہ السلام کی رودات پر مبنی ہے، سورہ نوح۔ اس کے علاوہ کتنے مقامات ہیں جہاں پہ سیدنا نوح علیہ السلام کا قصہ بیان ہوا۔ تو یہ جیسے ایک گواہی ہے جو قیامت میں اس خاص سیاق و سباق میں بھی دی جائے گی۔ اور یہاں جو آپ دیکھیے کہ یہاں ایسے لگتا ہے کہ ویسے تو ہم نے پیچھے بھی روایتیں پڑھی ہیں، لیکن یہاں صاف لگ رہا ہے کہ صحابہ کرام کی جماعت کی بات ہو رہی ہے۔ تو صحابہ کرام اجتماعی طور پر کس آدمی کے بارے میں کا ذکر خیر کریں گے؟ وہ آدمی کے جو صاحب ایمان ہے، یعنی جو مشرک نہیں ہے، جو ملحد نہیں ہے، اور جو کٹر منافق نہیں ہے۔ یعنی بہت سے ایسے کریکٹرز تھے جو صحابہ کرام میں بھی معروف تھے، قرآن مجید نے بھی ان کی کلی کھول دی تھی، اور معلوم تھا کہ بھئی یہ جو صاحب ہیں یہ بالکل دھوکے باز ہیں، فراڈی ہیں۔ تو اب جن کے بارے میں ذکر خیر کیا، یہ وہ صحابہ ہیں گویا جو دنیا میں سے گئے ہیں ایمان کے ساتھ، اور کوئی نفاق نہیں، کوئی کفر نہیں، کوئی شرک نہیں۔ اور وہ جو دوسرا جنازہ تھا جس کے بارے میں بری بات کی ہے، اس کا یہ مطلب تھوڑی ہے کہ صحابہ کرام میں کوئی اچھے لوگ تھے اور کوئی برے لوگ تھے۔ تو صحابہ کرام نے اپنے میں سے کسی ایک آدمی کی جو تعریف کر دی کہ بھئی بھلے آدمی تھے، اور ایک کے بارے میں کہا جی بہت ہی برے آدمی تھے، یہ مراد نہیں ہے۔ جو اچھے آدمی تھے وہ صاحب ایمان تھے، وہ صحابی تھے، اور جن کے بارے میں برائی بیان کی ہے وہ مشرک آدمی تھا کوئی، یا کوئی کٹر منافق تھا، اعتقادی منافق تھا۔ اب اس پہلو سے فرمایا جا رہا ہے کہ بھئی جس کے بارے میں تم نے کہہ دیا کہ یہ بھلا آدمی ہے، اس کا مطلب ہے صاحب ایمان کے بارے میں تم نے کہا ہے، تو صاحب ایمان پہ تو جنت واجب ہو ہی جاتی۔ اور پھر اسی طریقے سے جو آدمی کفر اور شرک پہ مرا ہے یا کٹر نفاق پہ مرا ہے، تو گویا وہ کیا ہے، اس پر جہنم جو ہے واقع ہو گئی۔ اور یہ وہ والے اعتقادی منافق ہیں جن کے بارے میں فرمایا کہ وہ جہنم بھی عام نہیں ہے، ان المنافقین فی الدرک الاسفل من النار، یہ لوگ تو جہنم کے سب سے نچلے درجے میں ہوں گے۔ کیوں؟ کیونکہ یہ کافر پلس ہیں، کافر تو وہ ہیں، ایمان تو کبھی لائے ہی نہیں۔ قرآن مجید کہتا ہے کہ دخلوا بالکفر وهم قد خرجوا به، داخل جب ہوئے تھے تب بھی وہ کافر تھے، جب نکلے تھے تب بھی کافر تھے۔ اور یہ لوگ وہ تھے جو کنسپائر کر رہے تھے، جو فراڈی، دھوکے باز، ففتھ کالمسٹ۔ انہوں نے تو باقاعدہ یہ گویا آپ سمجھ لینا کہ سازش کی تھی کہ بھئی ایمان لے آؤ، آمنوا بالذی انزل علی الذین آمنوا وجہ النہار واکفروا آخرہ، بھئی دن کے ابتدائی حصے میں ایمان لے آؤ، اس پر یہ جو باقی لوگ اس پر ایمان لائے ہیں، اور اس کے دوسرے حصے میں اس کا انکار کر دینا۔ تو یہاں یہ حدیث گویا اس لحاظ سے بہت چشم کشا ہے کہ جن لوگوں کے بارے میں صحابہ کرام نے عمومی طور پر جن کا ذکر خیر کیا، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جنت واجب ہو گئی، اور جس کا بدی سے ذکر کیا جہنم واجب ہو گئی۔ اس سے پہلے ہم ایک باب پڑھ چکے ہیں، استحباب تکثیر المصلین علی الجنازہ، اس بات کا بیان، پسندیدگی کا بیان کہ زیادہ لوگ ہوں کسی مسلمان کے جنازے میں۔ پیچھے 40 افراد کا بھی ذکر ہے، 3 صفوں کا ذکر ہے کہ بھئی 40 افراد ہوں، 3 صفیں ہوں، اور وہ ایمان کی گواہی دے دیں، اور وہ گویا شفاعت کے لیے آ جائیں
اللہ کے سامنے گواہی دیں، ان کے لیے دعائے استغفار کریں تو اللہ تعالیٰ الٹیمیٹلی ان کی مغفرت کر دیں گے۔ یہاں بھی اس بات کا تذکرہ ہے کہ میت کا تذکرہ جو ہے وہ ثنا کے ساتھ کرنا، اس میں ایک پہلو اس حدیث میں یہ والا ہے کہ کچھ لوگوں کا تذکرہ خیر سے کیا گیا۔ اور پھر اسی کا ایک اور ورژن ہے کہ ابو الاسود وہ کہتے ہیں، یہ امکان ہے کہ تابعی ہوں گے، کہتے ہیں قدمت المدینہ، میں مدینہ منورہ آیا، فجلست الی عمر ابن الخطاب رضی اللہ تعالی عنہ، تو میں بیٹھ گیا امیر المؤمنین سیدنا عمر بن الخطاب رضی اللہ تعالی عنہ کے پاس، فمرت بہم جنازۃ، تو ان کے پاس سے ایک جنازہ گزرا، فاثنی علی صاحبہا خیرا، تو وہ جو صاحب تھا جنازے والا اس کا خیر سے ذکر کیا گیا، یعنی اس کی ثنائے خیر ہوئی، فقال عمر وجبت، تو سیدنا عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے کہا وجبت، ثم مر باخری، پھر ایک اور جو ہے جنازے سے گزر ہوا، فاثنی علی صاحبہا خیرا، تو اس کے بارے میں بھی خیر کی تعریف کی گئی، فقال عمر وجبت، ثم مر بالثالثہ فاثنی علی صاحبہا شرا، پھر ایک تیسرے جنازے پر سے گزر ہوا اور پھر اس کے بارے میں برائی بیان کی گئی۔ بیان کی گئی کا مطلب کیا ہے؟ جو لوگ موجود تھے ارد گرد انہوں نے برائی بیان کی، فقال عمر رضی اللہ تعالی عنہ وجبت، تو سیدنا عمر رضی اللہ تعالی عنہ نے فرمایا کہ وجبت، فقلت، تو ابو الاسود جو تابعی ہیں اب وہ یہ سب منظر دیکھ رہے ہیں کہ سیدنا عمر رضی اللہ تعالی عنہ نے دو میتوں کے بارے میں کہا کہ ان کے بارے میں خیر کی تعریف کی گئی تو کہا وجبت، تیسرے کے بارے میں برائی سے تذکرہ ہوا تو پھر کہا وجبت۔ تو انہوں نے پوچھا وما وجبت یا امیر المؤمنین، امیر المؤمنین کیا چیز واجب ہو گئی؟ قال قلت کما قال النبی صلی اللہ علیہ وسلم، کہا کہ میں نے وہی کہا جیسے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تھا، ایما مسلم شہید لہ اربعۃ بخیر، کوئی بھی مسلمان ہو کہ جس کے بارے میں چار لوگ بھی خیر کی گواہی دیں، ادخلہ اللہ الجنہ، اللہ تعالیٰ اس کو جنت میں داخل کر دے گا۔ پیچھے روایتوں میں آتا ہے نا کہ مسلمان آئیں اور پھر وہ ان کی شفاعت کریں تو اللہ ان کی مغفرت کر دے گا، یعنی وہی بات کہ چار وہ لوگ کہ جو موحدین ہیں، جو اللہ کے ساتھ شرک نہیں کرتے، صاحب ایمان ہیں، اور ایک صاحب ایمان کی گواہی دے رہے ہیں کہ صاحب ایمان ہیں۔ اور یہ بات ہمیں معلوم ہونی چاہیے کہ جتنی بھی روایتیں ہیں جس میں اس بات کا بیان ہوتا ہے کہ جنت واجب ہو گئی یا جہنم واجب ہو گئی یا فلاں صاحب جنت میں چلے جائیں گے، تو اس میں علماء فرماتے ہیں کہ اس کو کوالیفائی کیا جاتا ہے، اور پھر گویا اس کی ایک تفصیل ہے کہ الٹیمیٹلی جو بھی آدمی ایمان پر دنیا سے رخصت ہوتا ہے یہ ایجابی طور پر ہے، اور سلبی طور پر کیا ہے کہ وہ مشرک نہیں ہے، شرک جلی میں ملوث نہیں ہے، تو وہ کبھی نہ کبھی جنت میں داخل ہو جائے گا، اس کے لیے خلود فی النار نہیں ہے۔ تو یہاں پر بھی آپ دیکھیے کہ تعریف کی گئی کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ بھئی چار لوگ اگر جو ہے گواہی دیں خیر کی تو اللہ جنت میں داخل کرے گا۔ تو اب صحابہ کہتے ہیں، سیدنا عمر کہتے ہیں، اب یہ روایت بیان کر رہے ہیں ابو الاسود کو، فقلنا وثلاثۃ، ہم نے پوچھا کہ بھئی اگر تین لوگ گواہی دے دیں خیر کی، قال وثلاثۃ، کوئی بات نہیں، تین بھی، یعنی تین صحابی ہوں، صاحب ایمان ہوں، وہ گواہی دے دیں گے تو ہو جائے گا۔ فقلنا واثنان، تو پھر ہمیں لالچ پیدا ہوئی، ہم نے کہا جی اگر دو لوگ صاحب ایمان ہوں اور خیر کی گواہی دے دیں، کہا کہ وسنان، اور کہا کہ دو سے بھی ہو جائے گا۔ ثم لم نسألہ عن الواحد، پھر گویا ہمیں حیا آ گئی، شرم آ گئی، اور پھر ہم نے ایک کے بارے میں نہیں پوچھا، ہم نے نہیں پوچھا کہ بھئی اگر ایک صاحب ہی گواہی دے دیں خیر کی اور ایمان کی تو کیا نجات ہو جائے گی یا جنت واجب ہو جائے گی، تو ہم نے یہ سوال نہیں کیا۔ تو اس سے گویا امام صاحب جو اوپر انہوں نے عنوان قائم کیا ہے کہ ثناء الناس علی المیت، جو لوگ دنیا سے چلے گئے ہیں، چاہے ابھی فوری گئے ہیں یا پہلے جا چکے ہیں، ان کے لیے خیر کی دعا کرنا۔ اور جیسے ہمیں کہا گیا ہے نا کہ جو لوگ دنیا سے جا چکے، ایک روایت ہے سنن ابی داؤد میں بھی، سنن ترمذی میں بھی، کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اذکروا محاسن موتاکم،
جو لوگ تم میں سے دنیا سے رخصت ہو گئے ان کے محاسن ذکر کیا کرو، ان کی اچھی باتیں ذکر کیا کرو، وَكُفُّوا عَن مَسَاوِيهِمْ، اور جو ان کی خرابیاں ہیں، جو ان کی کمزوریاں ہیں، ان سے روک، ان سے اپنی زبان کو روک کر رکھو، اس کو ظاہر نہ کرو، اس کو کنسیل جو ہے وہ کر دو، ان کو چھپا دو۔ اور اسی طریقے سے ایک موقع پہ ام المومنین سیدتنا عائشہ رضی اللہ تعالی عنہا اور جو ہے لوگ بیٹھے ہوئے تھے، تو آپ نے تذکرہ کیا ایک صاحب کا یزید ابن قیس، تو آپ نے جو ہے ان کا تذکرہ کیا کہ بھلے آدمی نہیں ہے، اچھے آدمی نہیں ہیں، تو لوگوں نے جو ہے وہ بتایا کہ بھئی وہ تو فوت ہو چکے، دنیا سے چلے گئے۔ تو سیدہ نے فوری طور پہ استغفار کیا، اللہ تعالیٰ سے مغفرت طلب کی، اور پھر نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا قول جو ہے وہ یاد دلایا کہ بھئی جو آدمی دنیا سے چلا جائے پھر گویا اس کی برائیاں بیان نہ کی جائیں۔ اور پھر ایک روایت میں آتا ہے کہ لا تسبوا الاموات فإنهم قد افضوا إلى ما قدموا، کہ جو لوگ دنیا سے رخصت ہو چکے ہیں ان کو برا بھلا مت کہو، ان کو سب و شتم مت کرو، ان کو گالیاں مت دو، کیوں وہ دو چار ہو چکے اس سے جو انہوں نے آگے بھیجا۔ اور اسی طریقے سے اسی مفہوم کی ایک روایت ہے کہ اگر کوئی آدمی خاص طور پر پیشوا ہو یا کوئی مرتبے کا آدمی ہو، کہا کہ اس کی بھی بلا وجہ میں بلا سبب برائی بیان نہ کرو، کہ وہ جو بعد والے ہیں، پیچھے والے ہیں، ان سے انتصاب رکھنے والے ہیں، ان کی دل آزاری ہوتی ہے اس سے۔ اور آپ کو تو معلوم ہے نا، قرآن مجید نے بالکل آخری بات فرما دی، خاص طور پہ گالم گلوچ کی بات ہو رہی ہے کہ لا تسبوا الذین یدعون من دون اللہ فیسبوا اللہ عدوا بغیر علم، کہا کہ وہ ہستیاں جن کو یہ مشرکین بغیر علم کے اللہ کے ساتھ شریک کرتے ہیں، پکارتے ہیں، ان کو گالی مت دو، ان کو سب و شتم مت کرو، کیونکہ کیا ہوگا کہ پھر وہ پلٹ کر جہالت میں بغیر علم کے تمہارے آقا و مولا جو حقیقی مولا ہے، رب ہے اللہ، اس کو برا بھلا کہنے لگیں گے۔ تو ایک ہے مذمت کرنا، ایک ہے ان کو بے وقت قرار دینا، یہ تو یقینی بات ہے، قرآن مجید نے کیا ہے، جگہ جگہ بیان کیا ہے کہ کوئی حیثیت نہیں ہے، اور یہ ایسے اسماء ہیں کہ ان کے پیچھے کوئی مسمى نہیں ہے۔ لیکن اصل بات ہو رہی ہے گالی دینے کی، کیونکہ جب آپ گالی دیتے ہیں، برا بھلا کہتے ہیں، تو اس سے یہ ہوتا ہے کہ پھر وہ لوگ کے جو پیروکار ہیں وہ گویا اریٹیٹ ہوتے ہیں، وہ گویا اوفینسو محسوس کرتے ہیں، اور پھر دعوت وہ آپ کی قبول نہیں کرتے۔ اس لحاظ سے جیسے یہ ایک بات بتائی گئی ہے کہ جو لوگ دنیا سے چلے گئے ہیں ان کے بارے میں بھی عمومی طور پر یہ بات کہی گئی ہے کہ ان کا ذکر خیر کیا جائے۔ اب یہ ایک طویل بحث ہے کہ کیا کوئی بھی آدمی جو دنیا سے چلا گیا ہے، چاہے وہ مومن ہے یا کافر ہے، اس کا برائی سے ذکر نہیں کرنا چاہیے؟ تو اس میں تفصیل ہے، یعنی بہت سے ایسے لوگ ہوں گے کہ جو ظالم ہیں، جابر ہیں، کافر ہیں، مشرک ہیں، مسلمانوں کو اذیت دیتے رہے۔ اب خود قرآن مجید میں بیان ہوا ہے بہت سے لوگوں کا، ابو لہب کا تذکرہ ہے، تبت یدا ابی لہب وتب، فرعون کا ذکر ہے، نمرود کا ذکر ہے، اور قارون کا ذکر ہے، اور بہت برائی سے ذکر ہے۔ اسی طریقے سے جو ہے مسلمانوں میں سے بہت سے لوگ ہیں جو دنیا سے چلے گئے، دنیا سے رخصت ہو گئے، لیکن انہوں نے خرابیاں پیدا کی، انہوں نے کفر اور شرک اور بدعات میں جو ایسے معاون ثابت ہوئے، یا مسلمانوں کو اذیت دی، مسلمانوں پہ ظلم کیا۔ تو اگر ضرورت ہو اور مصلحت ہو، ابھی ہم آگے غیبت کا باب پڑھیں گے اسی کتاب میں کہ غیبت کی کتنی مذمت کی گئی، اور پھر اس کے بعد ایک باب پڑھیں گے جس میں تذکرہ ہے کہ غیبت کرنا بھی غلط ہے، حرام ہے، غیبت سننا بھی حرام ہے۔ پھر امام صاحب ایک پورا باب قائم کریں گے ما یباح من الغیبہ، کہ وہ کون سی چیزیں ہیں کہ جس میں بظاہر غیبت جائز ہے، غیبت یعنی لغت کے حوالے سے جائز ہے، ایک غیبت شرعی ہوتی ہے اور ایک لغوی ہوتی ہے، کسی کی غیر موجودگی میں اس کی برائی بیان کرنا۔ اب غیر موجودگی میں زندہ بھی ہو سکتا ہے، مردہ بھی ہو سکتا ہے، لیکن کیا بالکل نہیں کی جا سکتی؟ نہیں، اگر کوئی مصلحت ہو، مسلمانوں کو کسی شر سے بچانا ہو، مسلمانوں کی خیر خواہی ہو، تو یقیناً کی جا سکتی ہے۔ ابھی قریب کے دور میں آپ دیکھ لیں، مثال کے طور پہ کچھ حاکم ایسے آئے جنہوں نے مسلمانوں میں بڑی خرابی کی، اور جیسے آپ کہہ لیں کہ انہوں نے الحاد کا بیج ڈال دیا، یعنی جدید ترکی کا جو بانی ہے مصطفیٰ کمال، جس کو اتا ترک کہا جاتا ہے، جب اس کا ذکر ہوگا، ذکر خیر بہت مشکل ہے۔ یہ اور بات ہے کہ جب جس زمانے میں وہ ترکی کو بچا لے جا رہا تھا اور اس نے ان کو کالونائز ہونے سے بھی بچا لیا فرسٹ ورلڈ وار کے بعد، تو اگر آپ اس زمانے کے اخبار پڑھیں، رسائل پڑھیں، دینی مذہبی رسائل اور کتابیں، تو جگہ جگہ اس کی مدح ہو رہی ہے، جگہ جگہ اس کے قصیدے لکھے جا رہے ہیں شاعری میں، لیکن اس وقت تک اس کی شخصیت ظاہر نہیں ہوئی تھی۔ لیکن اس کے بعد جب پھر وہ حاکم بنا اور جو اس کے رنگ ڈھنگ ثابت سامنے آئے، تو پھر
جو ہے ہر آدمی نے ان کی مذمت کی، اور آج بھی کی جائے گی. جب نصیحت کی جائے گی، یہ بتایا جائے گا، ایک تاریخ ٹریس کی جائے گی کہ سیکولرائزیشن کے کیا کیا مسائل ہوتے ہیں. اسی طریقے سے آپ اپنی تاریخ میں آ جائیے. سید احمد خان بہت محترم شخصیت ہیں، اور مطالعہ پاکستان میں اور تاریخ پاکستان میں ان کا ایک خاص طریقے سے تذکرہ ہوتا ہے. لیکن جب کہیں تذکرہ ہوگا عقائد کا، اور عقائد پر گفتگو ہو رہی ہوگی کسی کلاس میں، اور وہاں گفتگو ہوگی کہ بھئی کس کس طریقے سے خرابی آئی، اور جب ماڈرن جو ہے سائنٹیفک ریشنلزم آیا تو کیسے لوگوں نے انحراف پیدا ہوا، تو سید احمد خان کا ذکر ہوگا اور تنقید کی جائے گی. اسی طریقے سے بر صغیر میں آپ کو معلوم ہے کہ کچھ لوگوں نے حدیث کو اور سنت کو نشانے پہ رکھا، تو جب بھی اس کا تذکرہ ہوگا تو نام لینا پڑے گا، تذکرہ کرنا پڑے گا غلام احمد صاحب پرویز کا، کہ کس طریقے سے انہوں نے ایک فتنے کی بنیاد جو ہے وہ ڈالی. تو یہ اس کی تفصیل ہے. عمومی طور پر یہی بات ہے کہ خاص طور پہ ابھی جو ایک میت ہے اس کی بھی تعریف کی جائے، اور اسی طریقے سے وہ لوگ جو دنیا سے رخصت ہو گئے ہیں ایمان کی حالت میں، بظاہر جو ہے مسلمان کے طور پہ ان کا جنازہ پڑھا گیا ہے، تو اگر کوئی شرعی مصلحت نہ ہو، اگر کوئی حکمت نہ ہو، تو ان کا ذکر خیر ہی کیا جائے، اور ان کی برائیاں خاص طور پہ جو شخصی برائیاں ہیں، پرائیویٹ باتیں ہیں، جس کا ذکر دوسروں سے نہیں ہے، جس کا کوئی شر عمومی نہیں ہے، اس کا تذکرہ نہ کیا جائے. وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین.